محترم سامعین و سامعات، سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد سامعین ذیشان، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ابتدائی مکی دور کے 13 مشقت بھرے سال گزار کر اللہ کی طرف سے یہ اجازت پاتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ ہجرت کر سکتے ہیں۔ کتنے سال مکہ میں گزارے؟ 13۔ اگر صرف تقریر کی جائے تو یہ تقریر کے خلاف بات ہے کہ میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تاکہ آپ کو یاد رہے، لیکن میرے شیر دل نوجوان ساتھیوں، معزز بزرگوں، ہم یہاں سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ اعداد، یہ گنتی، یہ فگر، یہ اسلام کی رہنمائی کا عمدہ علم ہے جس سے اسلام کی تاریخ کو بھی سمجھا جا سکتا ہے اور سیرت کے شاندار واقعات پر اچھے طریقے سے دسترس حاصل کی جا سکتی ہے۔ کتنے سال مکہ میں گزارنے کے بعد؟ 13 سال۔ 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد اجازت ملی کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ پھر سن 2 ہجری میں کون سا معرکہ پیش آیا؟ غزوہ بدر۔ کفر اور اسلام کی سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا، اور اس معرکہ میں اسلام کو اللہ احکم الحاکمین نے بڑی عزتوں سے نوازا، سرفراز فرمایا۔ کفر ناکام اور ذلیل و خوار ٹھہرا۔ اس معرکہ میں ایک بہت بڑے عظیم اور مثالی کردار کا نام تھا امیر المومنین حیدر قرار شہر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ 2 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لونڈیاں ان کو یہ پیغام پہنچانے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر محترمہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے رشتے کے پیغام آ رہے ہیں، تو میرا آپ کو مشورہ ہے آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا پیغام بھی پہنچائیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ شرم سے بھی، ایک حیا سے بھی، اور پھر عزیز ساتھیوں، ہمارا معاشرہ دن رات غربت کا رونا رو رہا ہے، کسی نے میرے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی زندگی کے حالات پڑھے نہیں ہیں۔ پڑھے ہوں تو مجبوری اور پریشانی اور غربت اور قحط سالی، تنگ دستی اور افلاس، بے روزگاری اور بے چینی کے حالات میں بھی اس کو روشن مستقبل نظر آنے لگ جائے۔ اگر کوئی حضرت علی کے حالات پڑھ لے، خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اس لونڈیا کے بار بار اصرار سے کہنے لگی کہ مجھے پورا یقین ہے اگر آپ پہنچ گئے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کے اس پیغام کا کبھی بھی انکار نہیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی جناب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں پہنچے، اور پھر حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، ایک محدث نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے اوپر کتاب لکھی، اس میں یہ واقعہ ذکر کیا، اور اس ذکر کرنے کا مقصد تھا کہ نبوت کا کس قدر روب ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے، اس چہرے کی کیسی نورانیت ہوگی کہ کسی کو جرت نہیں پڑتی کہ چہرے کی طرف دیکھ کے بات کر سکے۔ اب حضرت علی، جنگ بدر کا میں نے نام اس لیے لیا، اس جنگ میں سب سے پہلے میدان میں اترنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ اس قدر جرت اور بہادری، شجاعت اور دلیری کا پیکر حضور کائنات کی ذات اقدس کے سامنے بیٹھے ہیں، نظریں اٹھا نہیں رہے، ہیبت سے بات کر نہیں رہے، شرم آڑے آئی ہوئی ہے، بات کر نہیں سکتے، پیغام پہنچا نہیں سکتے، اپنا مدعا اور مقصد رکھ نہیں سکتے۔ جناب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی میں سمجھ گیا آپ کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ او بھائی، کتنے کام ایسے ہوتے ہیں آپ کے پاس بیٹھنے والا الفاظ میں اظہار نہ کر سکے۔ ایک مومن کی بصیرت ہے کہ وہ اگلے کی مجبوری بھی سمجھے اور اس کی ضرورت بھی سمجھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو اپنے حالات نظر آتے تھے، متوسط طبقے کے آدمی نہیں تھے، بلکہ متوسط سے بھی نیچے غریب طبقے کے، انتہائی کمزور طبقے کا انسان تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، علی میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ ہائے مسلمانوں کے ہندوانہ رسم و رواج میں، لٹے پٹے ہوئے معاشرے جہاں نکاح کا نام لینا جرم سمجھا جاتا ہے، وہاں فحاشی کی داستانیں آپ کے اور میرے ملک کی یونیورسٹیاں اگل رہی ہیں۔ کیا آپ کی میری آنکھیں نہیں دیکھتی؟ بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے واقعات، ہزاروں کی تعداد میں فحاشی، عریانی، بے غیرتی، بے حیائی آپ کے اور میرے معاشرے کو قبول ہے، مگر غیرت مندانہ طریقے سے کوئی شخص کسی باپ سے بات نہیں کر سکتا اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے۔ آپ کا اور میرا تصور ہو سکتا ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے آسان کیا اس کام کو، سہولت دی ہے اس کام کے لیے، آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ آسان کام کی طرف معاشرے چل پڑیں اور خطرناک تباہیوں سے بچ سکیں۔ کہنے لگے، امیر المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر علی کے حالات کون جانتا ہے؟ ایک زرہ کا مالک ہوں، اور وہ زرہ جو حطمہ والی زرہ ہے، حطمہ یعنی حطمہ قبیلے کی طرف منسوب زرہ۔ اب اس قبیلے کی زرہ کوئی اچھی مانگ والی، کوئی اچھے ریٹ والی زرہ نہیں تھی، عام سی زرہ تھی۔ فرمانے لگے، چلو جاؤ ذرا بازار میں زرہ کو بیچ کے آؤ تاکہ کوئی نکاح کا سامان پیدا کر سکیں۔ سوچئے بیٹیوں کے رشتے کرنے والے بزرگوں اور دوستوں، معیار دیکھیے، میرے محمد کو وہ وقت یاد آتا تھا جب 40 اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی اور ابو لہب کی بدتمیزی کی وجہ سے وہاں کھانے کی دعوت پہ دین کی دعوت دے ہی نہ سکے۔ کتنا دل کڑا ہوگا؟ اس لیے رشتہ دار جمع کیے، آج ان سے کوئی بات کرتے ہیں اللہ کے دین کی، خیر اس دعوت پہ ماحول ہی نہ بن سکا دین کی دعوت کا۔ نبی علیہ السلام خاموش کر کے بیٹھے رہے، مجلس ختم ہو گئی۔ پھر دوسری دفعہ مجلس سجی، اپنے خاندان والوں کے سامنے بڑا تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا ہے، میرے خاندان والوں، تمہارے خاندان کا بندہ ہوں، ہاشمی قریشی قبیلے کا، تم سب کے لیے مجھ سے زیادہ خیر کا کوئی نہیں ہو سکتا، بتاؤ کون میرا ساتھ دے گا؟ میرے محمد کو وہ وقت یاد آیا۔ آپ اور ہم وہ وقت بھول جاتے ہیں، لوگوں کے احسان اور نیکیاں یاد رکھا کریں۔ اس وقت 10-12 سال کا لڑکھڑا تھا بچہ علی المرتضیٰ کھڑا ہوا، اللہ کے رسول ٹانگیں پتلی ہیں، بڑا تعارف کوئی نہیں ہے، قد کاٹھ اور عمر نہیں ہے، لیکن اعلان کرتا ہوں کہ آپ کی وفاداری میں ہمیشہ کے لیے ساتھ دوں گا۔ اب یہ علی آیا رشتہ مانگنے، اور فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی امیر و کبیر صحابہ کرام کی۔ اب
اس علی کو نہ نہیں ہوتی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خاندان کا بندہ ہے، ایمان کا ساتھی ہے. تیسرا غربت اور مجبوریوں میں پس رہا ہے. مشکل حالات میں اگر محمد کی بیٹی کا رشتہ نہیں جائے گا تو کون رشتہ دے گا معاشرے کے لوگوں کو؟ عنوان یہ نہیں ہے ورنہ بات اس پہ کرتے ہیں. بازار میں علی المرتضیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ حطمہ قبیلے کی ماڑی اور کمزور سی زرہ بیچنے علی آیا ہے، کون ریٹ لگائے گا؟ ریٹ لگا 400 درہم، بڑا تھوڑا سا ریٹ. خیر خواہی دیکھیے معاشرے کی، محبت دیکھیے اصحاب رسول کے درمیان، چاہت دیکھیے، احساس دیکھیے ایک دوسرے کا. حضرت عثمان آ گئے، کہتے ہیں میرے بھائی اتنی قیمتی چیز بیچتے پھر رہے ہو، لو اس زرہ کو میں خریدتا ہوں. پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس کر دیے. یہ ہے خیر خواہی کہ جب آپ بھانپو آپ کی چھٹی حص کام کر دے کہ میرا مسلمان بھائی ضرورت میں پہنچو، اپنا بندہ پہنچاؤ وہاں، اس کے لیے سامان پیدا کرو آسانی کے لیے، اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ تو جانتا ہے، جانتا وہ بندہ بھی نہیں ہے، میں نے اس کے لیے آسانی میسر کی ہے. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. لوگوں آسانیاں بانٹو، مشقتیں مت بانٹو، خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ بھگاؤ مت انسانوں کو. جو دنیا میں انسانوں پہ رحم کرے گا قیامت کے دن میرا رب اس پہ رحم کرے گا. اب 400 درہم اور زرہ لے کے نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کا 2 ہجری میں نکاح ہو گیا. میرے رب کو یہی منظور تھا. نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر سے واپس آئے اور میں اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں سے گزرتے گئے، میں بھی ساتھ گزرتا گیا. آخر دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے گھر پہ پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور اونچی آواز میں پیاری پیاری آوازیں دی کہ وہ میرے مننے اور چننے کدھر ہیں، وہ میرے چھوٹے اور وہ بیٹے کدھر ہیں، میرے وہ پیارے اور لخت جگر کدھر ہیں. یہی ترجمہ بنتا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ان الفاظ کا ترجمہ یہ بنتا ہے. میرے رب نے حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کو 2 ہجری میں شادی ہوئی، 3 ہجری میں پہلا بیٹا عطا فرمایا. نبی علیہ السلام پہنچ گئے، پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، ہا را با. حرب مطلب جنگجو، دلیر، باپ کی طرح لڑنے والا، کفر کو کاٹنے والا، اسلام کا نام روشن کرنے والا، اور ہر قسم کی مشقت کو یوں تلوار کی طرح کاٹ کے اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھنے والا. فرمایا نہیں علی میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں، سب سے پیارا، سب سے احسن، سب سے اچھا، اخلاق میں بھی اعلیٰ، کردار میں بھی اعلیٰ، بات میں بھی اعلیٰ، مزاج میں بھی اعلیٰ، میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں. وقت گزرتا گیا، 4 ہجری میں اللہ احکم الحاکمین نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا. پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. وہ بات گئی نہیں ذہن سے. ہائے ساتھیوں، جاتی بھی کیسے باتیں، دنیا کا تو 1 ٹکا تھا نہیں. رشتہ دار، خاندان، قبیلہ تو مکہ میں چھوڑا ہے، ہجرت اسلام کے نام پہ، رشتہ داریاں اسلام کے نام پہ چھوڑ دی، گھر بار ہے کوئی نہیں، ایک اللہ اور اس کا رسول ہے، اور اس رب کے نام پہ لڑتے اور کٹتے ہیں. ذہن سے کیسے اتر جائے حرب نام؟ فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں علی اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے.
علیہم السلام رضی اللہ عنہ. اللہ کا فضل، وقت پھر گزرتا گیا، میرے رب نے تیسرا بیٹا عطا فرمایا. اللہ کے رسول، ایک سسر کا داماد سے تعلق دیکھیے، ایک سسر کی بیٹی کے گھر میں کس قدر خیر کی انوالومنٹ ہے. پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو. دلیل اور بہادر. شرم کے مارے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل چیخ اٹھتا ہے. آپ کے اور میرے معاشرے کے بگڑے بگڑے نام بچوں کے، کسی کا کوئی ڈرامہ آرٹسٹ کسی ایکٹر کے نام پہ، کارٹونوں کے نام پہ بگڑے بگڑے مطلب، نہ اس کا معنی اور نہ مفہوم. ہم اپنے بچوں کا افتتاح اور آغاز گندے ناموں سے کرتے ہیں، پھر وہ مستقبل میں صلاح الدین ایوبی کوئی نہیں بننے. حرب نام رکھا ہے. نہیں علی، اس کا نام محسن ہے. اور ساتھ ارشاد فرمایا علی آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. اور میرے رب نے ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنایا تھا. آپ کا اور میرا فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اور میرے رب نے ہارون کو 3 بیٹے عطا فرمائے اور انہوں نے ان کا نام رکھا شبر، شبی، مشبہ. میں نے ہارون کے وزن پہ اپنے نواسوں کا نام رکھا حسن، حسین، محسن. ساتھ دلیل بھی ارشاد فرمائی. اب یہ مبارک گھرانہ جہاں ایسے پھول جیسے شہزادے موجود ہیں جن کے ماں باپ کی تاریخ بھی اتنی اعلیٰ اور شاندار ہے اور ان کا کردار کس قدر پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پہنچے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر اور کہنے لگے کہ میرے وہ چھوٹو کدھر ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اور ہم سفر سے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافی وقت گزر گیا کہ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں سمجھ گیا کہ ماں بچوں کو سنوار رہی ہوگی کہ بچوں کا نانا امت کا نبی آیا ہے. اور پھر یہی ہوا. تھوڑے وقت کے بعد حضرت حسن حسین گھر سے باہر نکلے. نبی علیہ السلام ان کے سامنے، اور سخت دل مسلمانوں، بد اخلاق مسلمانوں، آپ کے اور میرے لیے نصیحت ہے. امت کا امام، کافروں کے ساتھ جنگیں کرنے والا، دل رکھنے والا، اتنا مضبوط کلیجہ رکھنے والا نبی اور سب سے معزز انسان، اور پھر نواز سے دوسری نہیں تیسری نسل. فرمایا جب بچے گھر سے باہر آئے نا، اللہ اکبر، بچے گھر سے باہر آئے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے دونوں اور بچوں کو پکڑنا شروع کر دیا. اور سوچئے کہ وہ کتنے کھلکھلاتے بچے ہوں گے. بچوں نے بھی آگے بھاگنا شروع کر دیا. بھاگتے بھاگتے ان کو اعتماد بھی دے رہے ہیں کہ آپ مجھ سے جیت رہے ہو، میں آپ کو پکڑ نہیں پا رہا. آخر کار محبت سے پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما. اے میرے رب گواہ ہو جا، محمد حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے. یا اللہ ان سے جو محبت کرے، اللہ تیرے محمد کریم کی دعا، یا اللہ تو ان سے محبت کرتا. یہ دعا ارشاد فرمائی. کاش کہ آپ اور میں اپنے بچے پکڑیں اور پکڑتے ہی زبان دعاؤں پہ تل جائے، بازوں میں شفقت اور نرمی پیدا ہو جائے، یہ حلاوت اور چاشنی پیدا ہو جائے. آپ کی اور میری تدبیریں اور چالیں الٹی ہیں. محمد کریم کی محبتی اخلاق کی، مزاج کی، انداز کی، رویوں کی، الفاظ کی آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کو بگاڑنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. ان کی پرورش نہیں کی جا رہی، ان کو پالا اور پوسا جا رہا ہے. ناز اور نخروں کا نام محبت دے دیا، حالانکہ بچوں والدین کا کام ہے بچوں کو مشکل حالات سے نبرد آزمانا سکھائیں، بچوں کی تربیت کریں کہ خوشی میں ایسے جیتے ہیں، مشقت میں ایسے جیتے ہیں. بھائی نعمتیں نشاور کر دینے کا نام تربیت نہیں ہوتا. تربیت کو اگر انگریزی میں ترجمہ کریں کیا کہتے ہیں؟ بولے ٹریننگ.
ٹریننگ کہتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی فوج، کسی فورس، کسی آرمی، کسی جتھے، کسی لشکر کی ٹریننگ اے سی میں بیٹھ کے ہوتی ہو؟ ٹریننگ کے لیے پہاڑ چڑھنے پڑتے ہیں، پسینے بہانے پڑتے ہیں، مشکل حالات کا سامنا کرنے پڑتے ہیں. میرے محمد کریم کی تربیت تھی اخلاق کی، محبت اور شفقت تھی اخلاق کی، اور دوسری طرف بڑے مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے ان کی ذہن سازی کی ہے، ان کو دعائیں سکھائی ہیں، ان کو واقعات بتائے ہیں، ان کو اسباق پڑھائے ہیں بہادری اور جرأت کے. فرمایا یا اللہ یہ حسن اور حسین ان سے محمد بھی محبت کرتا ہے، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو بندہ ان سے محبت کرے یا اللہ ان سب سے بھی تو محبت فرما. اللہ تعالی ہم سب کو حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے. یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. رہی بات بد نصیبوں کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی صفائیاں اور پاکیاں دینے کی. ہمارے رب نے جو بات آسمان سے اتاری ہے ہم اس کو کما حق کو مانتے ہیں. جس سے محبت کا کہا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ویسی کرتے ہیں جیسے رب نے کہا. کوئی اس میں شدت اختیار کرے وہ بھی مجرم، کوئی کسی پہ الزام لگائے کہ فلاں فلاں سے محبت نہیں کرتا وہ خود مجرم ٹھہریں گے. ہماری محبت آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی. اور یہ محبت الفاظ کا نام نہیں ہے. اخلاق کی محبت، کردار کی محبت، سیرت کی محبت، ان کے پیغام کی محبت، ان کے انداز اور طریقوں کی محبت، ان کے اطوار کی محبت، ان کے چال چلن کی محبت. اور دوسری بات، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر، اپنے شہر تشریف لائے ہیں. ابھی اپنے گھر نہیں گئے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے. بیٹیوں والوں جب تک آپ کے پاس رہتی ہیں یہ اللہ کی رحمتیں آپ کی امانت ہوتی ہیں، جب آپ سے چلے جائیں یہ پھر بھی اللہ کی رحمت ہے. محمد کریم پہلے بیٹی کے گھر گئے ہیں. اور سنیے ماں جی بھی کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے گھر فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی، امت کا امام محمد کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے اپنی بیٹی کا، اور چومنے کے الفاظ بھی آتے ہیں روایتوں میں. اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھاتے ہیں، اکرام اور احترام دیتے ہیں، دائیں اور بائیں بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، اور ماں کی محبت جڑی ہوتی ہے بچوں سے. اور پھر بچوں کو گود میں لیتے ہیں، گود میں لے کے کہتے ہیں اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ومن کل ہامہ ومن کل عین العامہ. اور ساتھ کہتے ہیں ہمارے باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو، اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لے لیتے اور ان الفاظ سے اللہ کی پناہ میں دیتے کہ یا اللہ ہم ان دو اپنے پھولوں کو، اپنے بچوں کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، ہر شیطان سے، ہر لگ جانے والی آنکھ سے، ہر تکلیف اور ہر شر سے. یہ سیرت حسن حسین ہے، یہ ان کی محبت ہے. بچوں سے محبت اور شفقت بھی کیجیے، حسنین کریمین سے محبت بھی کیجیے. اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک جبہ پہنا ہوا اور اس میں حضرت حسن کو لیا، حضرت حسین کو لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو، علی المرتضیٰ کو لیا. اور قرآن نے بھی یہ نقشہ بیان کیا سورۃ احزاب کے اندر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک تمہارا رب چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تمہارا رب چاہتا ہے کہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اب اس چادر اس جبے میں لیا ہوا ہے، اللہم
بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک اور صاف فرما، اللہ ان پہ رحم فرما۔ ہائے کاش کے مسلمانوں کے گھر میری سننے والی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بھائی اور بزرگ اور ساتھی گھروں میں جائیں اور سارا گھر کٹھے ہو کے اللہ کے حضور دعا کریں، یا اللہ ہم سارے گھر والے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ رحم فرمائے گا یا نہیں؟ عزیز ساتھیوں، اور پھر اہل بیت کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لوگوں بنی ہاشم اور بنو مطلب یہ اسلام سے پہلے بھی ایسے تھے، کیسے؟ ادھر دیکھیں، اسلام سے پہلے بھی ایسے تھے اور اسلام کے بعد بھی ایسے ہیں، ان کو نہ کوئی پہلے جدا کر سکے نہ کوئی اب جدا کر سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں حضرت ابو بکر، نبی علیہ السلام کے سسر ہیں عمر فاروق، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں عثمان غنی، اور پھر داماد ہیں عثمان غنی، اور حضرت علی کے داماد بھی ہیں حضرت ابو بکر۔ حیران کن بات، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور یہ رشتہ داریاں ثابت کرتی ہیں کہ ان کی رحم دلی شفقت حد سے زیادہ تھی۔ ایک سسر ہے، ایک داماد ہے، اس کی بیٹی اس کے گھر، آگے اس کا اس فلاں گھر سے رشتہ، وہ یقیناً ایسے تھے جیسے حدیث نے بیان فرمایا، اور ہمیشہ ایسے رہیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے ان انگلیوں کو باہر نکالنے والے، ان کے درمیان تفاوت اور فرق کو ظاہر کرنے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور میرے اصحاب رسول میں سے کوئی بندہ 1.5 کلو جو صدقہ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ ان کے 1 کلو جو کے مقابلے میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور سنیے عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آیا یہ تو جذبات کی حد تک محبت ہے، یعنی محبت کی شدت کی انتہا ہے، اور انتہا کی وجہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت حسین کو کہنے لگے، حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، حسین قمیض اتارو۔ اللہ اب حسین بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے بڑی شفقت اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پوچھا ابو ہریرہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہ جب میں اور محمد آپ کے گھر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیٹ کے ایک اوپر والے حصے سے چوما تھا۔ ابو ہریرہ کا دل کرتا ہے کہ آج اپنے نبی محمد کی سنت کو دوبارہ زندہ کر، قمیض اتار کے چوم رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم اس سے بڑا ظالم کون ہے جو قرآن کی آیتوں کے خلاف جائے، اللہ کے حکم کے خلاف جائے، صحابہ کا بغض ثابت کرے، رسول کی نافرمانی کرے، ابو بکر کی بات کے خلاف جائے، ابو ہریرہ کی زندگی کے خلاف جائے، علی المرتضیٰ کی زندگی کے خلاف جائے، حسن و حسین کے اپنے اقوال کے خلاف جائے، اور اس کو اسلام کہے، اس سے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ مانتا ہے۔ حضرت ابو بکر جا رہے، دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں، پکڑ کے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ اب حضرت علی ساتھ ہیں، کہتے ہیں علی دوست تھے نا آپس میں، بھائی تھے ابو بکر اور علی، اور بھائیوں سے بڑا بھی اگر کوئی رشتہ ہوتا تو اللہ کی قسم وہ تھے، اور رفیق اور شفیق اور حلیم اور کریم اور مجیب، ہر قسم کی رحمت اور شفقت کا مرکز و منبع و محور تھے۔ اب حضرت ابو بکر کہنے لگے علی بچے تیرے پہ تھوڑے گئے ہیں، نانے پہ زیادہ گئے ہیں علیہ السلام۔ کتنی پیاری بات، یہ مذاق ہے ان کی محبت ہے۔
کہ لگتا تو نہیں کہ تیرے بچے یوں لگتا ہے جیسے محمد کریم کے بچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کہا کرتے تھے لوگوں، حسن جو ہے نا میرا بیٹا، گردن سے لے کر اپنے سر تک یہ محمد کریم کے سب سے زیادہ مشابہ ہے، اور حسین گردن سے لے کر پاؤں تک نیچے والے سارے حصے میں محمد کریم سے مشابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے تھے مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ میرے یہ نواسے حسن اور حسین ہیں۔ اب حضرت ابوبکر چلتے جا رہے ہیں، حضرت علی کو یہ بات کہہ رہے ہیں، علی تجھ سے تھوڑے ملتے ہیں، محمد کریم سے زیادہ ملتے ہیں۔ آج محمد کریم چلے گئے ہیں، ان کی یاد آ رہی ہے، پھر یہ ان کے ہم شکل نظر آ رہے ہیں۔ سوچئے کیا تصور ہوگا محبت کا، کیسی رقت طاری ہوگی اس منظر میں، کیسی قربتیں اور چاہتیں ہوگی۔ جو صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی گئے ہماری زندگی میں اس سے زیادہ سخت دن آئے ہی کوئی نہیں۔ اور آپ اور ہم تو ایک ویڈیو اور تصویر ابا اماں کی سالوں دیکھتے ہیں، ایک تصویر فوت ہوئے والدین کی دیکھ کے گھنٹوں سکتے میں چلے جاتے ہیں کہ آج ابا جان یاد آ رہے ہیں۔ اوے امت کے نبی کے مشابہ نواسوں سے کیسی محبت ہوگی صحابہ رسول کو۔ حضرت ابوبکر کندھوں پہ اٹھایا، حضرت علی کہنے لگے کہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ کندھوں پہ مت اٹھائیں، ان کے تو بچے تھے۔ کہنے لگے علی تیری اور میری بات نہیں ہے، ان بچوں نے محمد رسول اللہ کے کندھوں پہ بھی سواری کی ہے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین سے بڑی درد مندانہ گزارش ہے، اگر آپ مان لیں محترم بزرگوں ساتھیوں، آپ کا بھلا اس میں ہے۔ یہ جو آپ کے اور میرے بچے ہیں ان پہ آپ کا اور میرا حق تھوڑا ہے، یہ سب سے پہلے اللہ کی امانتیں ہیں۔ یقین نہ آئے نا، یقین نہ آئے، کبھی سیکھنے کے لیے ذرا دو چار سوال کر لینا جن کے پاس یہ امانتیں نہیں ہیں اور اللہ نے نہیں دی اور انہوں نے پوری کوشش کی اور نہیں دی، بس اس کی شان۔ چاہے تو زکریا کو نہ دے، ابراہیم کو نہ دے، چاہے تو 80 سال نہ دے، کوئی لے سکتا ہے؟ واللہ العظیم کوئی نہیں لے سکتا، سب محتاج ہیں۔ اور اگر میرا رب کسی کو یہ دے دے، ان کی ناقدری ہے کہ آپ بے جا ان کے ساتھ سختی کرو، ناقدری ہے، نا شکری بھی ہے، نا قدری بھی ہے، تربیت کے مخالف بھی ہے، اسوہ رسول کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان نواسوں کو چوما، حسن کو، حسین کو رضی اللہ عنہ۔ اقرا بن حابس ساتھ بیٹھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بچوں سے اتنی شفقت محبت کر رہے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی بھی نہیں اتنا لاڈ پیار، کہتا ہے نا تیر کی طرح سیدھے کر کے رکھے ہوئے، ناک پہ نہیں چڑھائے، لاڈ پیار میں نہیں کبھی ڈالے۔ بھائی لاڈ پیار ان کا حق ہے، لیکن اس کی حدود اور قیود متعین کرو، لاڈ پیار ختم کرنے کو نہیں کہتا اسلام۔ اسلام تو کہتا ہے اتنی محبت شفقت اور رحمت بھرو، آپ کی محبت میں اتنے اندھے ہوں کہ آپ کے خوف سے زیادہ محبت غالب ہو اور نافرمانی نہ کریں، غلط کام اس بات سے نہ کریں جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انہو ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ عزیز مصر کے بارے میں
کہ اس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا اور میں اس اپنے مالک کی نافرمانی کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کا ایسا اعتماد دیجئے بچوں کو کہ وہ نافرمانی کرتے ہوئے آپ کی محبت سے ڈرے کہ ابا کی اتنی شفقت ہے. اگر ان کو پتہ لگ گیا تو کیا بنے گا؟ بس اسی بات پہ زندگی رکھو، اگلے کام پہ مت آنے دو، ڈنڈا مکہ اور یہ چیزیں نہیں، بس اس بات پہ چلائی رکھو. اگر ابا کو پتہ لگ گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا اعتماد ہے. اقرا بن حابس کہنے لگا اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما. اللہ جس کے دل میں رحم نہ ڈالے، اگر تیرے دل میں اللہ نے رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کروں؟ میرے دل میں تو بڑا رحم ہے، میں تو ان کو چومتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ سبق بھی پڑھاتا ہوں، تربیت بھی کرتا ہوں، اصول اور ضابطے بھی بتاتا ہوں، اللہ کے حضور دعا بھی کرتا ہوں، شیطان سے ان کو اللہ کی پناہ میں بھی دیتا ہوں، نظر لگ جانے سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، حاسدین کے حسد سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. کرنے والے کام چھوڑ دیے مسلمانوں نے، نہ کرنے والے پکڑ لیے، اولادیں بگڑ رہی ہیں. امت مسلمہ کا یہ خزانہ ہے، اس کی میراث ہے، اس کے وارث ہیں آپ نے اور ہم نے چلے جانا ہے. کل یہ امت کے سپاہ سالار بنیں گے، سالار بنیں گے، رہبر و رہنما بنیں گے. اگر ان کی تربیتوں میں اسلام نہ جا سکا، آپ نے اور ہم نے صرف اپنا نقصان نہیں کیا، امت مسلمہ کا نقصان کیا. اور میرے تجربے کے مطابق بہت بڑی وجہ والدین کی بے جا سختی اور کرختی ہے، اور رحم اور شفقت سے بھاگنا ہے. اور جنہوں نے بگاڑے ہیں وہ میں نے آپ کو کہہ دیا، انہوں نے عیاشی اور حالات سے بگاڑے ہیں. اخلاق سے نہیں چوما اور چاٹا، اخلاق سے اور رویوں سے محبت نہیں دی، ماحول سے اور پیسے سے محبت دینے کی کوشش کی ہے. نقلی محبت نے بھی بگاڑ دیے، نقلی سختی نے بھی بگاڑ دیے. ان بچوں سے شفقت کیجیے، اور بچوں پر حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کا حق ہے. بس ختم بات. اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی بچے پر درمیان میں کسی کا کوئی حق حائل نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. او بچوں، جوانوں، بیٹو، تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم اپنی ماں کی نافرمانی کرو. تمہیں اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی. بچے، بیٹے، اس بات کو سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، ہماری اولادوں کو، بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى